ناظرین، گزرے زمانے کی بات ہے کہ بصرہ شہر میں ایک عابد اور زاہد شخص شیخ اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کے مالی حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، لیکن وہ اپنی فطری قناعت کے سبب کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں، اور پھر ایک رات اس کی جب چوتھی بیٹی کی ولادت ہونے لگی تو ان کے گھر میں بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ پڑوسیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے کچھ قرض لے لیں تاکہ اس سے ہم چراغ کے لیے تیل خرید سکیں۔ چنانچہ شریک حیات کے کہنے پر وہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے، پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک تو دروازے پر کھڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے، مگر جب پڑوسیوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی تو وہ خاموشی سے چپ چاپ واپس لوٹ آئے۔ واپسی پر اہلیہ نے پوچھا تو انہیں یہ بتایا کہ پڑوسیوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ شیخ اسماعیل اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ بہت دیر تک وہ بستر پر لیٹے کروٹیں بدلتے رہے۔ ان کو پڑوسیوں کے رویے پر بہت دکھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی بہت قلق تھا کہ وہ ان پڑوسیوں کے دروازے پر گئے ہی کیوں تھے۔ ان کی یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں ان کو نیند آ گئی۔ ان کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور وہ انہیں فرما رہے ہیں کہ اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کرو۔ تیری یہ پیدا ہونے والی بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی۔ یہ نہ صرف تیری اور تیرے گھر والوں کی مغفرت کروائے گی، بلکہ اس بچی کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بھی بخشے جائیں گے۔ اس لیے تم ایسے کرو کہ صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعے کی رات کو 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پر میرے اس قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے وہ سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنا وہ رات والا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور اسے حاکم بصرہ کے پاس لے کر چلے گئے۔ جب حاکم بصرہ کے محل میں پہنچے تو دربان کو وہ خط دیا اور خود دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے کہ اندر سے کیا جواب ملتا ہے۔ دربان آپ کا وہ خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس پہنچا۔ عیسیٰ زروان حاکم بصرہ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا کہ دربان، وہ معزز اور محترم شخص کہاں ہے جو یہ خط لے کر آئے ہیں؟ دربان نے عرض کی کہ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں وہ محل کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی عیسیٰ زروان تیز تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ آپ ہی وہ معزز اور محترم ہستی ہیں جن کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا آپ ہی سبب بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دیے، اور پھر اسی خوشی میں اس نے مزید 10,000 دینار دوسرے فقراء اور غربا میں تقسیم بھی کیے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل سے کہنے لگے کہ آپ کو کبھی بھی جب بھی کوئی حاجت ہو بلا خوف و خطر اور بلا جھجک میرے پاس تشریف لائیے گا۔ شیخ اسماعیل کے ہاں پیدا ہونے والی یہ مبارک بچی چونکہ آپ کی چوتھی اولاد تھی، اس لیے آپ نے اس کا نام رابعہ رکھا، جو کہ بڑی ہو کر رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 97 ہجری کو بصرہ میں پیدا ہوئیں، لیکن آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک رنج اور الم، آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی آپ کی عمر صرف 4 یا 5 سال تھی کہ آپ کے محبت کرنے والے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر 105 ہجری میں جب آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف اور نازک جذبات کو بھول گئے، بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشات کے ہجوم سے بھر گئے۔ لوگ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی پیاروں کو ارزاں داموں فروخت کرنے لگے۔ اولادیں ماں باپ پر گراں تھیں اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ بن گئے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھیں۔
خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ہو چکے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا عفریت اپنا خونی منہ کھولے ہوئے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات، جذبات، عقائد اور نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے اس چھوٹے سے خاندان پر تو قیامت ہو گزر گئی، جہاں پر یہ چھوٹی ننھی منھی 4 بہنیں رہا کرتی تھیں، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور بظاہر کوئی نگران اور کفیل بھی ان کا نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مزدوری اور محنت کیا کرتی تھیں، مگر جب بصرہ شہر قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار ختم ہو گئے، مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ چنانچہ ان نوعمر لڑکیوں نے 2-3 دن تو فاقے برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ نوبت بھیک مانگنے تک پہنچ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا؟ دینے والے کے پاس خود بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں بصرہ کا مشہور تاجر، مالدار شخص عتیق وہاں سے گزرا۔ ان فاقہ زدہ بہنوں نے اس آسودہ حال شخص کے سامنے بھی دست سوال دراز کر دیا کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، ورنہ کچھ ہی دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ وہ مالدار تاجر عتیق وہاں کچھ دیر کھڑا رہا، لڑکیوں کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سب سے چھوٹی لڑکی سے بولا کہ اے لڑکی، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ تو کچھ نہیں مانگ رہی؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ جس سے مانگنا چاہیے میں تو اسی سے مانگ رہی ہوں، اور وہ وقت بہت جلد آ جائے گا جب وہ مجھے ضرور کچھ دے گا۔ بڑی بہنیں اس لڑکی کی اس طرح کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں۔ وہ جلا کر بولیں کہ یہ لڑکی ہمارا بھی وقت برباد کر رہی ہے، اس لیے آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ چنانچہ ان کا اتنا کہنا تھا کہ تاجر عتیق نے ایک مخصوص رقم ان تینوں بڑی لڑکیوں کے حوالے کی اور چھوٹی لڑکی سے کہنے لگا کہ لڑکی، اب تم میری ملکیت ہو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ اس چھوٹی لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا؟ تینوں بہنوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں تو بھوک کے عفریت سے نجات مل گئی تھی اور وہ تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف ہو گئیں۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھوں نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ وہ چھوٹی بچی نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا گھر کا پورا کام کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ اب جب اس لڑکی کی عمر 12 سال ہو گئی تھی، جیسے جیسے اس لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ذوق عبادت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ اس طرح دن اور رات مسلسل مشقت کرنے سے وہ ننھی جان بالکل ہی کمزور ہو گئی۔ ایک دن اس مالک نے جب اس بچی کو اس کمزوری اور لاغری کی حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتی ہوں؟ مالک نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور اس کے کام کی تعریف بھی کی، ساتھ اسے یہ نصیحت بھی کی کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ چنانچہ اس کے بعد بھی لڑکی کے معمولات میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ پھر ایک دن اتفاق سے آدھی رات کا وقت تھا، اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹڑی پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے۔ وہ بڑی حیرت کے ساتھ اس کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے اس کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازہ کھولا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ یوں ہی اس نے اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اس کی کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ
مزید آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا تو کنیز انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس مالک نے جب کنیز کی یہ گریہ وزاری سنی تو خوف سے لرزنے لگا۔ اس واقعہ سے پہلے تاجر عتیق کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح جب سجدہ ریز دیکھا تو اس کا پتھر دل بھی پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر شدید ندامت ہونے لگی۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ اس نے جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ کنیز کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز یہ سن کر بڑا حیران ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں اپنی آزادی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تاجر عتیق نے کہا کہ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری پچھلی تمام زیادتیوں کو اسی ذات کے صدقے میں معاف کر دو۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اسے معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا مالک بھی تمہیں معاف کر دے، میری یہی دعا ہے۔ یہ کہا اور کنیز وہاں سے چلی گئی۔ دوستو، یہ معصوم، یتیم اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھیں۔ جب تاجر عتیق نے آپ کو آزاد کر دیا تو آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئیں، جو اپنے وقت کا بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں بہت سے علماء ہر وقت موجود رہتے تھے جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر نہایت ہی ذہین خاتون تھیں، نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ واعظ فرماتی تھیں تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر صحراؤں کا رخ کر لیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو رہتیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی ذات اور عشق الہی میں ان کے ساتھی تھے۔ رابعہ بصری کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ پھر جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں حدیث کا امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت رنج و علم، حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اسی بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی تھی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی تھی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورتحال باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ بصری نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے، سارے ناطے ناپائیدار ثابت ہوئے تو آپ نے بھی خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ تو ازل سے ابد تک قائم رہتا ہے۔ ایک مفکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ فرعون نے لاکھ کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر حقیقت میں وہ رب کائنات کا ہی بندہ تھا۔ مسئلہ صرف اقرار کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے، جبکہ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے مگر اپنی سرکشی اور بے راہ روی کے باعث راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی روز اول سے اپنے خالق کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کرتی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شدید اور طویل آزمائشوں کے دوران وہ اپنا راستہ بھول جاتیں، مگر حق تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر جب وہ آفات مصائب کے دریا کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچ گئیں تو انہوں نے بے اختیار اپنا سر خاک پر رکھ دیا اور کہنے لگیں کہ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حزن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ اسلامی تصوف کے عبادت خانے میں جس ہستی نے سب سے پہلے حب الہی کو ایک مستقل مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ صرف حضرت رابعہ بصری ہیں۔ انہوں نے ایسے آثار اور نقوش چھوڑے ہیں جو حزن و علم اور محبت الہی کی صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت نہایت ہی مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ شاذ و نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خشک دیکھا ہوگا، ورنہ ان کی آنکھیں کسی آبشار کی طرح ہمیشہ بہتی ہی رہتی تھیں۔ جب مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنی بھی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں آپ ارشاد فرماتی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور اس سے فرشتے تحریر نہ کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے سے منع نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، لیکن میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ میں اس کے خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھے کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو الگ سے بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کھانے کو کوئی چیز ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں تو ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ دوبارہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا کہ اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ چنانچہ خادمہ نے وہ روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے پھر اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے، تو حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا کہ ہاں، یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ چنانچہ خادمہ نے وہ کھانا لا کر درویشوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک درویش کہنے لگا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا، مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔
بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رزاق عالم سے یہ سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب کتاب درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے بغیر کسی تردد کے انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کتاب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رضاکی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ ان 11 روٹیوں میں سے 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں، اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے واپس کر دی تھی۔ اس طرح مجھے 11 روٹیاں مل گئیں۔ حضرت رابعہ بصری کے صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی طرح ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی موجود نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا بڑا شدید غلبہ ہوا اور نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول فرما لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تیری فریاد سن لی ہے اور کوشش کروں گی کہ آئندہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور وہ زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور کہا کہ شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اس لیے تو اطمینان سے کھا لے۔ اب افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ آپ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ اندھیرے ہی میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے ٹھوکر لگی تو پانی کا وہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیبی سنائی دی کہ اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ رابعہ، آج تم مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا کسی عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کچھ دیر تک غور و فکر کرتی رہیں۔ پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے۔ میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس بات سے حضرت رابعہ بصری کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ پھر ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا کہ میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کی کہ مخدومہ، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے نہایت ہی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دو، ابھی میں نے کمبل خریدا نہیں اور سیاہ اور سفید کا جھگڑا ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینک دو۔ ناظرین، ان تمام واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیازانہ تعلق رکھتی تھیں۔ ایک بار کسی شخص نے برسر مجلس آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس جہاں سے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ کہاں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اسی جہاں میں۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگی کہ میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس جہاں کی روٹی کھا کر اس جہاں کا کام کرتی ہوں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت بھی کھو بیٹھے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا ہی عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری کو اس حال میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں کہ لوگ اسی کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو اچھا یہ آگ کس لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز فکر تھا جسے جذب و مستی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جائز ہے اور قرآن حکیم میں اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھیں کہ اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت کو حرام کر دے، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری کو ولایت کے منصب تک پہنچا دیا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی تمام عمر نکاح کے بغیر گزار دی۔ اس زمانے کے لوگوں نے آپ کی اس روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو عارفہ کہتی ہیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت پر عمل نہیں کرتی۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ تو یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور میرا تیسرا اندیشہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی؟ حضرت رابعہ بصری کے تینوں سوالوں کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کا یہ جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہوں وہ نکاح کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ پھر اسی زمانے میں بصرہ کے حاکم محمد بن سلیمان ہاشمی نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ تم نے لوگوں کے کہنے پر مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر یاد رکھنا کہ تیری موت بالکل قریب ہے اور بعد از موت تو حشرات الارض کے کھانے کا سامان ہوگا۔ آپ کا یہ جواب سن کر حاکم بصرہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا اور باقی تمام عمر استغفار میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی کو عبادت میں رکاوٹ سمجھتی تھیں، اور لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کو اللہ سے دوری پسند نہیں تھی۔ آپ بڑے حکیمانہ انداز میں گفتگو فرماتی تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحبان علم آپ کے حضور میں عاجز آ جاتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے بے ساختہ فرمایا کہ میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ مطلب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہوں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو میں بالکل نہیں دیکھتی۔ میرا مطمع نظر صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز کثیر تعداد میں نوافل ادا کرتی تھیں۔ طویل ریاضت اور عبادت کے بعد ایک مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، لیکن یہاں بھی آپ کی آزمائش مقصود تھی۔ آغاز سفر ہی میں آپ کا گدھا جس پر آپ سفر کر رہی تھیں وہ مر گیا۔ قافلہ والوں نے سواری اور مدد کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے گریہ ازاری کرتے ہوئے کہا کہ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، عورت ہوں اور تیرے دیدار کی پیاسی ہوں۔ تو نے میری تشنگی میں اضافہ کر دیا ہے، مجھے اپنے پاس بلانے کی بجائے اے میرے مولا تو نے مجھے اس بیابان میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی آپ رب کے حضور یہ گریہ ازاری کر ہی رہی تھیں کہ آپ کا مردہ گدھا زندہ ہو گیا۔ گدھے کو زندہ دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے مولا،
جس طرح تو نے گدھے کو زندہ کیا ہے، اسی طرح مرتے دم تک میری ایسے ہی لاج رکھنا اور مجھے اپنا قرب عطا فرمانا۔ پھر آپ گدھے پر سوار ہوئیں اور ارض مقدس جا پہنچیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات سے نوازی گئیں۔ اسی طرح عالم شباب میں ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ حال دل سنانے کے لیے جب گھر کا دروازہ کھولا تو آپ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز پایا۔ خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھ کر نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب پلٹ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے بتایا کہ میرے سے بولنے کی صلاحیت چھن گئی ہے۔ پھر وہ بڑے التجا بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ میری قوت گویائی مجھے واپس لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو زیادتی کی نیت سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ چنانچہ نوجوان سجدے میں گر کر توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قوت گویائی اسے واپس لوٹا دی تو وہ دیوانہ وار استغفار کے نعرے لگانے لگا۔ اور پھر بصرہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مرتے دم تک بصرہ کے در و دیوار اس دیوانے کے نعروں سے گونجتے رہے۔ ایک بار ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس پٹی کا سبب پوچھا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میری عمر 30 سال ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے تیسرا سوال کیا کہ اس 30 سال کی عمر میں تم ہمیشہ سے تندرست رہے ہو یا کبھی بیمار بھی ہوئے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ اس سے پہلے تو میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اس شخص کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم 30 سال تک تندرست رہے مگر اس عرصے میں ایک بھی دن شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، مگر آج ذرا سی دیر کے لیے کیا بیمار ہوئے کہ اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے فوراً سر پر رومال باندھ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ شخص نہایت ہی شرمندہ ہوا اور فوراً ہی اس نے اپنے سر سے وہ رومال کھول دیا۔ ایک بار کچھ اہل علم جو آپ کی شہرت اور محبوبیت سے حسد رکھتے تھے آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو یہ شرف کیوں نہیں بخشا؟ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے کہ وہ مردوں کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، مگر میری ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں ہی نے ہمیشہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ چنانچہ آپ کا یہ بڑا مدلل جواب سن کر وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شاعری بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کا سارا کلام کیفیات عشق سے معمور تھا۔ ایک مقام پر آپ فرماتی ہیں کہ اے نفس، تو اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اور دو طرح کی محبت، ایک محبت ہے آرزو اور تمنا کی اور دوسری محبت ہے صرف تیری ذات پاک۔ میری وہ محبت جو آرزو اور تمنا سے لبریز ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر وہ محبت جو صرف تیری ہی ذات سے ہے، اسی محبت کا واسطہ کہ یہ حجاب کو دور کر دے تاکہ میری آنکھیں تیرا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور جس ذات الہی کی بات کی ہے اس سے مراد دیدار الہی کی محبت ہے جس کا نظارہ اس کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر بھی ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت خود ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے متعلق حدیث قدسی میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ عام کان سن سکتے ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی کی نفرت یا محبت سما سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 88 سال کی عمر پائی اور آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا،
یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب اور معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ آبشار 88 برس تک جاری رہا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 185 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی وفات سے تھوڑی دیر قبل بصرہ کے کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ حضرت رابعہ بصری نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر لوگوں نے سنا کہ کچھ دیر تک اندر باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ لوگوں نے اشکبار آنکھوں سے دیکھا کہ محبت کا یہ نغمہ سرمدی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔